بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ پہلا باب۔ ظفر الملک نے مینڈولن پہ ایک دھن چھیڑ رکھی تھی اور جیمسن پورے کمرے میں تھرکتا پھر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور پورے جسم پر لرزہ سا طاری تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی مشینی عمل کے تحت جسم کا ایک ایک ریشہ پھڑک رہا ہو۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے باہر سے کال بیل کا بٹن دبایا اور گھنٹی کی تیز آواز کے ساتھ ہی ظفر کا ہاتھ بھی رک گیا۔ جیمسن جس پوزیشن میں تھا اسی میں رہ گیا۔ جاؤ دیکھو کون ہے، ظفر نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کوئی بدذوق ہی ہوگا جس نے اس وقت میری مسرتوں کو سانپ بن کر ڈسنے کی کوشش کی ہے، جیمسن نے کہا۔ چھوٹے چھوٹے جملے بولا کرو، جاؤ بھاگ جاؤ، ظفر الملک بولا۔ جیمسن شانے لٹکائے شرابیوں کی طرح جھومتا ہوا صدر دروازے کی طرف چل پڑا، لیکن دروازہ کھولتے ہی دیوتا کوچ کر گئے۔ سامنے عمران کھڑا اسے غصیلی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ تشریف لائیے یور میجسٹری، وہ کئی قدم پیچھے ہٹ کر بولا۔ عمران خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ ظفر الملک بھی عمران کو ایسے موڈ میں دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ کیا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، عمران پھاڑ کھانے والی لہجے میں بولا۔ تمہارے اس بدمانس نے میری زندگی تلخ کر کے رکھ دی ہے، عمران بولا۔ میں نے؟ جیمسن کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں تم نے۔ کیا میں کروڑ پتی ہوں؟ عمران بولا۔ میں سمجھا نہیں یور میجسٹری، جیمسن بولا۔ کل میں نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ تاہیتی میں کون سی زبان بولی جاتی ہے، اس پر تم جوزف کو تاہیتی کی تاریخ اور جغرافیہ کیوں پڑھانے بیٹھ گئے تھے؟ عمران نے کہا۔ اس نے مجھ سے اس جزیرے کا محل وقوع پوچھا تھا۔ کیا میں نے اسے کوئی غلط بات بتائی تھی یور میجسٹری؟ جیمسن نے کہا۔ تاہیتی کے آخری بادشاہ پمارے پنجم کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران گرج کر بولا۔ تو اس سے کیا ہوا یور میجسٹری؟ جیمسن نے کہا۔ تذکرہ کیا ہی تھا تو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ شراب پیتے پیتے مر گیا تھا اور اس کے مقبرے کی بالائی منزل شراب کی بوتلوں کی شکل میں تراشی گئی ہے، عمران نے کہا۔ اب بیٹھ تو جائیے جناب، ظفر بول پڑا۔ ہرگز نہیں، عمران سے ہلا کر بولا۔ بیٹھنے سے میرا غصہ دھیما پڑ جائے گا۔ آخری اس غصے کی وجہ کیا ہے یور میجسٹری؟ جیمسن نے کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ دانت بند کرو، وہ شب تاریخ کا بچہ کل سے بیٹھا رو رہا ہے، رات کی نیند حرام کر دی ہے، کبھی چپکے چپکے روتا ہے اور کبھی دھاڑے مارنے لگتا ہے، عمران نے کہا۔ آخر کیوں؟ ظفر اور جیمسن نے بیک وقت سوال کیا۔ کہتا ہے تمہارے پنجم خوش نصیب تھا کہ پیتے پیتے مر گیا، مجھے اس کے مقبرے کی زیارت کرا دو باس، عمران نے کہا۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور عمران چیخ کر بولا۔ دانت بند کرو ورنہ ایک ایک کا خون پی جاؤں گا۔ دونوں ہی اکلق سنجیدہ ہو کر عمران کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، عمران نے انہیں گھوسا دکھا کر بولا۔ وہ اپنی پچھلی خدمات کا واسطہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میری خواہش ضرور پوری کر دو باس، ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، عمران نے کہا۔ بڑی عجیب بات ہے، ظفر نے پرتفکر لہجے میں کہا اور جیمسن پھر ہنس پڑا۔ میں کہتا ہوں کہ دانت بند کرو، میرے پاس قارون کا خزانہ نہیں ہے کہ اسے تمہارے مقبرے کی زیارت کرانے کے لیے تاہیتی کا سفر کروں، تنہا وہ جانا نہیں چاہتا، عمران نے کہا۔ مجھے بھجوا دیجیے اس کے ساتھ، تاہیتی جنت ہے یور میجسٹری، جیمسن نے کہا۔ کیوں کفر بکتا ہے؟ جہاں لوگ دن رات نشے میں رہتے ہوں وہ جنت کیسے ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ میں نے مذہبی نقطۂ نظر سے نہیں کہا تھا، جیمسن بولا۔ میں محاورتاً بھی ایسی بات سننا پسند نہیں کرتا، عمران نے کہا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تاہیتی کا ذکر آپ نے ہی چھیڑا تھا، جیمسن نے کہا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہاں عام طور پر کون سی زبان بولی جاتی ہے، تم دونوں وہاں جا چکے ہو نا، اور تمہارا جواب سن لینے کے بعد میں تو وہاں ٹھہرا بھی نہیں تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جوزف کو وہاں کے حالات بتانے بیٹھ جاؤ گے تو میں تمہارے سر پر ہی سوار رہتا، عمران نے کہا۔ آپ سیریس کیوں ہو جاتے ہیں؟ جوزف کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیجیے، جیمسن نے کہا۔ میں کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس لگانا نہیں پسند کرتا، عمران نے کہا۔ اس کا مذہب سے کیا تعلق؟ ظفر الملک نے پوچھا۔ بوتل ہی اس کا مذہب ہے، اس مسئلے پر مجھ سے بحث نہ کرو، عمران نے کہا۔ اچھا تو پھر زیارت کرا لائیے، ظفر الملک نے کہا۔ کتنا ہے تم دونوں کا بینک بیلنس؟ عمران نے پوچھا۔ ہماری بینک بیلنس سے آپ کو کیا سروکار؟ ظفر الملک بولا۔ اچھا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دونوں کو یہاں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ عمران بولا۔ ہرے، جیمسن نے اچھل کر نعرہ لگایا اور ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے دانت نکال دیے۔ ہم دونوں تو بالکل پھکڑ ہیں، ظفر نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ کچھ بھی ہو، اگر جوزف ہوش میں نہ آیا
تو تمہیں بھی ساتھ چلنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ دیکھا آپ نے اور ہائنس، جیمسن نے ظفر کو مخاطب کیا، ایسے ہوتے ہیں قدردان آقا۔ زبان بند کر، ظفر بھن آ گیا۔ جوزف جیسے ناکارہ آدمی کی ضد پوری کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کریں گے، جیمسن نے کہا۔ تم جوزف کو ناکارہ کہہ رہے ہو؟ عمران جیمسن کو گھور کر بولا۔ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں یور میجسٹری، آپ کے سینے میں سچ مچ کسی بادشاہ کا دل ہے، جیمسن نے کہا۔ مناسب یہ ہوگا کہ تم دونوں چل کر اسے سمجھاؤ، ورنہ یہ بادشاہ ایک دن بھیکاری میں تبدیل ہو جائے گا۔ میں کہاں سے لاؤں گا اتنا سرمایہ، عمران نے کہا۔ اللہ دے گا، اللہ دے گا، جیمسن چہک کر بولا۔ وہ سخاوت پسندوں کی مدد کرتا ہے۔ میرے ساتھ چلو اور اسے سمجھاؤ ورنہ کھال کھینچ لوں گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جیمسن نے گردن ڈال دی۔ مگر اب کیا سمجھائیں گے یور میجسٹری، تیر تو کمان سے نکل چکا ہے، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ کہہ دینا تمہارے پنجم کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، عمران بولا۔ میں کسی تاریخ کی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا، جیمسن بولا۔ اچھی بات ہے، اب میں تمہارا جغرافیہ بگاڑ کے رکھ دوں گا، عمران سرد لہجے میں بولا۔ ظفر کینچی لاؤ۔ نہیں، جیمسن اپنی گنجان داڑھی اور ہپیوں جیسے بال سہلاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ بس تو پھر چلو، عمران بولا۔ سلیمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ عمران جوزف کو روتا دھوتا چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا اور اس کی شامت آ گئی تھی۔ جوزف تھوڑی دیر بعد سلیمان بھائی ہانک کے لگاتا اور اسے کام چھوڑ کر اس کی طرف دوڑنا پڑتا۔ کیا ہے بھائی کے سگے، مجھے ہانڈی بھوننے دو گے یا نہیں، سلیمان نے کہا۔ ہائے سلیمان بھائی، ہم بہت انفارچونیٹ ہے، جوزف گلوگیر آواز میں بولا۔ ہوگے، سلیمان نے بیزاری سے کہا۔ ابھی رونا دھونا ختم کرو۔ نہیں ہو سکتا، ہم جائے گا ٹاہیٹی، جوزف نے کہا۔ ابے تو کیا میں نے تمہیں ٹٹی جانے سے روکا ہے، سلیمان نے حیرت سے کہا۔ ٹٹی نہیں، ٹاہیٹی، جوزف بولا۔ یہ کیا ہوتا ہے، سلیمان نے پوچھا۔ ایک آئیلینڈ ہے، جزیرہ، جوزف بولا۔ ہوگا، ابھی مجھے شامی کبابوں کا قیمہ بھی پیسنا ہے، سلیمان نے کہا۔ ہائے پمارے دی گریٹ، جوزف پھر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ ابے کیا شراب میں افیون بھی ملانے لگا ہے، سلیمان نے پوچھا۔ ہائے سلیمان بھائی، جوزف پھر بولا۔ مر گئے سلیمان بھائی، جہنم میں جاؤ، کہتا ہوا سلیمان کچن کی طرف چلا گیا۔ جوزف نے بوتل اٹھا کر ہونٹوں میں جمائی، غٹ غٹ 3-4 گھونٹ لیے اور پہلے سے بھی زیادہ دل جمعی سے رونے لگا۔ اس بار سلیمان پلٹا تو اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا آئینہ بھی تھا، جسے جوزف کے چہرے کے قریب کرتا ہوا بولا۔ ذرا دیکھ اپنی شکل، روتا ہوا کیسا لگتا ہے۔ دفتن جوزف اس طرح خاموش ہو گیا جیسے کسی تیز رفتار گاڑی میں فوری طور پر پورے بریک لگتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ کیا بات ہوئی، سلیمان خشک لہجے میں بولا۔ روتا رہتا تو چھب بھی دکھائی دیتی، یکایک جوزف نے ہذیانی انداز میں کہکہا لگایا اور سلیمان کو گود میں اٹھا کر ناچنے لگا۔ ابے یہ کیا، دیکھ اس کی نہیں ہوتی، چھوڑ مجھے، سلیمان نے کہا۔ لیکن جوزف کا رقص اور کہکہے جاری رہے۔ سلیمان اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے کسی ننھے بچے کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ ٹھیک اسی وقت عمران، ظفر اور جیمسن فلیٹ میں داخل ہوئے اور سلیمان انہیں دیکھ کر چیخنے لگا۔ سالہ پاگل ہو گیا ہے، ارے بچاؤ بچاؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے، عمران دھاڑا۔ جوزف نے بکھلا کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور سلیمان دھم سے فرش پر آ گرا۔ اس کے باوجود بھی خوشی کے مارے جوزف کے دانت نکلے پڑ رہے تھے۔ بالآخر وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولا۔ مراد پوری ہو گئی باس۔ میں پوچھا ہوں کیا ہو رہا ہے، عمران نے سلیمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، جو دونوں ہاتھوں سے کمر دبائے فرش پر اکڑوں بیٹھا کراہے جا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی خوشی میں شریک کیا تھا باس، جوزف نے کہا۔ کسی دن مسور کی دال کے آب جوش میں زہر دے دوں گا سالے کو، سلیمان پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ تو ہی بتا کیا بات تھی، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس، روتے روتے ہنسنے لگا۔ پاگل خانے بھجوائیے اسے، ورنہ میں تو چلا، خود ہی چولہا ہانڈی کر لیجیے گا، سلیمان نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے باس، خدا اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ میں رو رہا تھا، اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا، جوزف بولا۔ اوہ، عمران نے فرش پر پڑے ہوئے آئینے کو دیکھ کر دیدے نہ چاہے۔ ہاں باس، جوزف نے کہا۔ تو اپنی روتی ہوئی شکل دیکھ کر تیرا دل باغ باغ ہو گیا، عمران نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے باس، شمباٹا کا قول ہے کہ اگر نامرادی میں خواب میں بھی آئینہ دکھائی دے جائے تو مراد پوری ہو جاتی ہے۔ سلیمان بھائی نے مجھے جاگتے میں آئینہ دکھایا تھا، جوزف نے کہا۔ یہ شمباٹا کون بزرگوار ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ سینکڑوں سال پہلے میرے قبیلے کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، جوزف نے کہا۔ لیکن تیری مراد پوری نہیں ہو سکتی، عمران نے کہا۔ کیوں باس، جوزف نے پوچھا۔ پمارے کے مقبرے پر فرانس نے ایٹم بم پھینک دیا ہے، عمران نے کہا۔ دیکھیے اور میجسٹری، اس بیچارے کا دل نہ دکھائیے، جیمسن بول پڑا۔
کیا یہ سچ ہے باس؟ جوزف نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہز میجسٹری مذاق کر رہے ہیں، جیمسن نے کہا۔ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، عمران جیمسن کو گھونسا دکھا کر بولا۔ میں کہتا ہوں کہ اسے سمجھاؤ۔ اچھا اچھا، دیکھو پیارے جوزف، اس سفر پر ہزاروں ڈالر صرف ہوں گے، جیمسن نے کہا۔ کیا پرواہ ہے، میرا مالک بادشاہ ہے، جوزف بولا۔ دیکھا آپ نے یور میجسٹری، حقیقت ہر حال میں حقیقت ہی رہتی ہے، جیمسن نے کہا۔ حقیقت کے بچوں، میں کہیں ڈوب مروں گا، عمران بولا۔ ٹاہیٹی باس، ٹاہیٹی۔ مجھے یقین ہے کہ میری مراد پوری ہوگی، میں نے آئینہ دیکھا ہے، جوزف نے کہا۔ گلے میں لٹکا لے اس آئینے کو اور سر پر دوڑتا ہوا چلا جا ٹاہیٹی کی طرف، عمران نے کہا۔ میں خودکشی کر لوں گا باس، اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی، جوزف بولا۔ تم نے سنا؟ عمران ظفر اور جیمسن کی طرف دیکھ کر بولا۔ تم پمارے کے مقبرے کی زیارت کر کے کیا کرو گے؟ وہ تو فرانسیسیوں کی غلامی میں مرا تھا، جیمسن بولا۔ نہیں مسٹر، وہ صرف بوتل کا غلام تھا، میں بھی ہوں، جوزف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا تو اے بوتل کے غلام، اب بوتل ہی تجھے تاہیتی پہنچائے گی، عمران نے آنکھیں نکال کر کہا۔ بوتل بھی تمہاری دم سے ہے باس، اس لیے تمہارا ہی غلام ہوں، رحم کرو مجھ پر، جوزف نے کہا اور یک بیگ پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کیا کیا جا سکتا ہے، عمران مایوسانہ انداز میں بولا۔ کسی نہ کسی طرح تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ زندہ باد، جیمسن نے نعرہ لگایا۔ ہز میجسٹی عمران دی گریٹ، زندہ باد۔ جوزف کی بھوں بھوں میں پھر بریک لگ گیا اور وہ حیرت سے جیمسن کی طرف دیکھنے لگا۔ جاؤ گے؟ جاؤ گے؟ ضرور جاؤ گے، جس کا آقا اتنا دریا دل ہو اسے کیا غم ہو سکتا ہے، جیمسن نے کہا اور عمران برا سا منہ بنا کر خشک لہجے میں بولا۔ مکھن نہیں چلے گا، چنگیزی ہوں، نواب واجد علی شاہ کی نسل سے نہیں ہوں، عمران نے کہا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور جوزف نے پھر ہنس ہنس کر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تاہیٹی میں سنہری رنگت والی لڑکیاں پائی جاتی ہیں، جیمسن نے داڑھی سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ خوشبوؤں اور سرمستی کی سرزمین ہے، جیمسن بولا۔ دیکھو مسٹر، مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، جوزف گلوگیر آواز میں بولا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ سفید فام سوروں نے اس جزیرے کے باسیوں پر کیا مظالم ڈھائے تھے، مجھے بتاؤ نا، میں رونا چاہتا ہوں، جوزف بولا۔ فرانسیسیوں نے انہیں ہر اعتبار سے ناکارہ بنا دیا، ان پر اتنے مظالم ہوئے کہ انہوں نے ندی اور سرمستی کی گود میں پناہ لے لی، جیمسن نے کہا۔ کیوں بکواس کر رہے ہو؟ وہ ابتدائی ہی سے گانے بجانے والے لوگ تھے، فرانسیسی تہذیب نے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا، ظفر بولا۔ کچھ بھی ہو، جیمسن نے داڑھی چلاتے ہوئے کہا، پولینیشی، چینی اور فرانسیسی نسلوں کے میل جول نے بڑی سنہری لڑکیاں پیدا کی ہیں، جیمسن نے کہا۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا ظلم ہے؟ ظفر بولا۔ ان بیچاری لڑکیوں کے بارے میں تمہارے اظہار خیال کا انداز، جوزف نے کہا۔ مجھے ساری دنیا میں صرف تاہیتی کی عورتیں پسند ہیں، جنہیں خوشبوؤں، گیتوں اور سرمستی سے پیار ہے، جیمسن نے کہا۔ تم کیا جانو سرمستی کیا چیز ہے مسٹر، تم تو پیتے بھی نہیں، جوزف بولا۔ یہ بھی تمہارے آقا کا کرم ہے، ورنہ پہلے ہم بھی پیتے تھے، ان حضرت کی نفسیات آج تک نہیں سمجھ میں نہیں آ سکی، ہمیں ایک آدھ پیک کی بھی اجازت نہیں، اور تمہارے لیے 6 بوتلیں یومیہ، جیمسن نے کہا۔ تم شراب کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہو، لیکن میں مر جاؤں گا، میرا آقا عقل کا دیوتا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ اس چھوٹو شمبو نے آدمی کے روپ میں جنم لے لیا ہے، جوزف نے کہا۔ کیا کہا تو نے؟ دوسرے کمرے سے عمران کی آواز آئی۔ مجھ پر رحم کر، میرا کارٹون نہ بنا، عمران نے کہا۔ تم چھوٹو شمبو ہو باس، اس پر میرا ایمان ہے، جوزف نے کہا۔ گھونسا مار کر سائے دانت کے پیٹ میں اتار دوں گا اب اگر نام لیا تو، اس نے کمرے سے برآمد ہوتے ہوئے کہا۔ کیا میری شکل ایسی ہے؟ عمران نے کہا۔ اس کو ہوا کیا ہے؟ دفتن سلیمان پوچھ بیٹھا۔ اس کو پمارے پنجم ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ یہ پوچھ کہ کیا نہیں ہوتا، ہائے یہ بو کیسی ہے، ابھی جل گئی ہانڈی، بھاگ جلدی سے، عمران نے کہا۔ سلیمان تو کچن کی طرف بھاگا اور عمران نے جوزف کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اتنا سرمایہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں بھی جا سکوں، یہ دونوں تجھے زیارت کرا لیں گے، عمران نے کہا۔ تمہارے بغیر تو میں جنت پہ بھی قدم نہ رکھوں گا باس، جوزف نے کہا۔ دیکھ مجھے زیادہ پریشان نہ کر، ورنہ سچ مچ شادی کر لوں گا، پھر تم سب جوتیاں کھا کھا کر یہاں سے نکلو گے، عمران نے کہا۔ جیمسن مستفسرانہ انداز میں ظفر کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس نے اس طرح سر کو جنبش دی جیسے خود بھی اس معاملے کی تہ تک پہنچنے سے قاصر ہو۔ جوزف نے عمران کے پیر پکڑ رکھے تھے اور وہ اس کے سر پر 2 ہتھڑ چلا رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے باہر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ دیکھو دیکھو، عمران نے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ جیمسن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر بکھلا کر پیچھے ہٹایا۔ ایک لہیم شہیم سیاہ فام عورت سامنے کھڑی اسے گھورے جا رہی تھی، اور یہ جوزف ہی کی نسل سے معلوم ہوتی تھی۔
لباس عمدہ تھا اور گلے میں سچے موتیوں کا بیش قیمت ہار اس کی رنگت کو کچھ زیادہ ابھار دینے کا سبب بنا ہوا تھا۔ اوہ یور ہائنس، عمران بوکھلائے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور احتراماً جھکتا چلا گیا، اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر بلند آواز میں بولا، جینٹلمین، پرنسس ٹالا بو آف بن کاٹا، پے یور ریسپیکٹس پلیز۔ عمران نے کہا۔ اس پر ظفر اور جیمسن نے بھی عمران ہی کے سے انداز میں جھک کر اس کی تعظیم بھی کی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اب انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک سفید فام باڈی گارڈ بھی تھا۔ جوزف کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا، جہاں تھا وہیں رہ گیا، نہ اٹھا تھا اور نہ دوسروں کی طرح اس عورت کو تعظیم دی تھی۔ عورت جوزف کو گھورے جا رہی تھی۔ پھر عمران نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے اس کی طرف متوجہ ہو کر سر کو اسباتی چمبش دی۔ دفتن عمران جوزف کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور گھگیانے لگا، حضور عالی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بنکاٹا کے شہزادے ہیں۔ شاہ بنکاٹا سے بھینس کے دودھ پر اختلاف رائے ہو جانے کی بنا پر آپ نے ریاست کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ عمران نے کہا، کیا کہہ رہے ہو باس؟ جوزف ہکلایا، بس حضور، نادانستگی میں بہت ساری گستاخیاں کر چکا ہوں، اب مجھے اپنی خدمت کا موقع دیجیے۔ عمران نے کہا، کیا میں پاگل ہو جاؤں؟ جوزف نے کہا، نہیں، مثال چلو ڈارلنگ، سیافام عورت بولی، اب میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت نے کہا۔ جیمسن اور ظفر حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ سلیمان بھی باورچی خانے سے دوڑ آیا تھا، لیکن گفتگو انگریزی میں ہونے کی بنا پر اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ کیا چکر ہے باس؟ میں اس عورت کو نہیں جانتا، جوزف بے بسی سے بولا اور ایک ایک کی صورت دیکھنے لگا۔ چہرے پر ایسے ہی تاثرات تھے جیسے بری طرح جھینپ رہا ہو۔ تم اپنی بیوی کو نہیں پہچانتے؟ عورت غصیلے لہجے میں بولی۔ فراڈ! جوزف حلق پھاڑ کر دھاڑتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میرے ساتھ کسی قسم کا فراڈ کیا جا رہا ہے؟ اگر تم بھی دھوکے میں آ گئے باس تو پھر میں خودکشی کر لوں گا۔ نہیں حضور، میں اب آپ کا باس نہیں رہا، مجھے مزید شرمندہ نہ فرمائیے، عمران نے کہا۔ باس، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جوزف نے کہا۔ عمران اسے کوئی جواب دیے بغیر عورت کی طرف مڑ کر بولا، آپ پرنس کو لے کر جا سکتی ہیں یور ہائنس۔ عمران نے کہا۔ مجھے کہاں بھیج رہے ہو باس؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا، جوزف غصیلے لہجے میں بولا۔ ابے مرا کیوں جا رہا ہے؟ عمران اردو میں بولا۔ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ تم نے یقین کیسے کیا باس؟ جوزف نے کہا۔ بکواس مت کرو، چپ چاپ اٹھو اور جہاں یہ لے جائے چلے جاؤ، عمران نے کہا۔ لیکن یہ تو بیوی بولٹی، جوزف نے کہا۔ میرا حکم مانو ورنہ اسے بیوہ کر دوں گا، عمران نے کہا۔ جوزف کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جوزف وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جیمسن نے کھڑکی سے سڑک پر جھانک کر دیکھا۔ نیچے لمبی سیاہ گاڑی کھڑی تھی اور باڈی گارڈ ان دونوں کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھول رہا تھا۔ تم دونوں ان کا تعاقب کرو گے؟ عمران نے ظفر سے کہا۔ قصہ کیا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ سندھ بات کا، جاؤ مجھے باخبر رکھنا، عمران نے کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور فلیٹ سے نکل گئے۔ سندھ بات کا قصہ تھا صاحب؟ سلیمان نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اچھا، تو اب آپ بھی بور کریں گے، عمران نے کہا۔ وہ کون تھی؟ جوزف کی کسی شکل تھی اس کی؟ سلیمان نے پوچھا۔ شہزادہ جوزف، عمران نے آنکھیں نکال کر تصحیح کی۔ کیا مطلب؟ سلیمان بولا۔ جوزف یقیناً بنکاٹا کا شہزادہ ہے، وہ اس کی بیوی تھی، عمران نے کہا۔ نہیں، سلیمان اچھل پڑا۔ ابے تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عمران بولا۔ نہیں صاحب، خدا نہ کرے، دراصل میں ہی بد نصیب ہوں کہ زندگی بھر چولہا ہانڈی ہی کرتا رہ جاؤں گا، سلیمان نے کہا۔ نہیں، اگر تو کہے تو میں تجھے شہنشاہ ہل سلاسی کا فرزند اکبر بھی قرار دے سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ جی نہیں، مجھے اپنی باپ کا بیٹا رہنے دیجیے، چولہا ہانڈی ہی ٹھیک ہے، سلیمان نے کہا۔ شاباش، اناردانے کی چٹنی بھی بنا لیجیے، مسور کی دال چٹنی کے بغیر نہیں چلتی، عمران نے کہا۔ تو کیا وہ اب واپس نہیں آئے گا؟ سلیمان نے مایوسی سے پوچھا۔ خدا جانے، عمران بولا۔ دل کوڑ آیا اس کے لیے، سلیمان نے کہا۔ چل ہر وقت تو لڑتا جھگڑتا رہتا تھا اس سے، عمران نے کہا۔ اس سے کیا ہوتا ہے صاحب؟ محبت اپنی جگہ پر ہے، کبھی کبھی کہتا تھا تم ہم کو نہیں جانتا سلیمان بھائی، تیرے لیے جان بھی دے سکتا، سلیمان نے کہا۔ دیکھ پھر کچھ جل رہا ہے کچن میں، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ظفر نے جیمسن سے کہا۔ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ سب کچھ جوزف کی لا علمی میں ہوا ہے، جیمسن بولا۔ بات تاہیتی سے چل رہی تھی اور پھر وہ شہزادی صاحبہ ٹپک پڑی۔ یہ بنکاٹا ہے کہاں یور ہائنس؟ جیمسن نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، ظفر بولا۔ جوزف کے چہرے پر میں نے اس وقت صداقت دیکھی تھی جب اپنی شہزادگی سے انکار کر رہا تھا، جیمسن نے کہا۔ کیوں دماغ چاٹ رہے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو، ظفر نے کہا۔ وہ دونوں ایک لمبی سی گاڑی کا تعاقب کر رہے تھے جس میں جوزف اپنی نودریافت بیوی سمیت کسی نامعلوم منزل کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ جیمسن ظفر کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دفتن اس نے کہا، ایک گاڑی ہمارا بھی تعاقب کر رہی ہے۔
مجھے علم ہے، بس خاموشی سے چلتے رہو، ظفر بولا۔ کچھ دیر بعد جوزف والی گاڑی ایک غیر ملکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوتی نظر آئی۔ جیمسن نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی اور اس کا تعاقب کرنے والی گاڑی آگے چلنے گئی۔ اس کے پیچھے چلو، ظفر بولا۔ جوزف کی نگرانی کرنے کو کہا تھا، جیمسن نے یاد دلایا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے چلو، ظفر نے کہا۔ چلیے، جیمسن نے طویل سانس لے کر کہا۔ ضروری نہیں کہ وہ لڑکی ہی ہو، اگر اپنے ہی قبیلے کا کوئی آدمی نکلا تو؟ خاموشی سے چلو، جولیانا فٹس واٹر تھی ہے، اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا اس نے، ظفر نے کہا۔ یہ عورت آج تک بھی سمجھ میں نہیں آ سکی، جیمسن بولا۔ بھلا آپ کیوں کوشش کرتے ہیں اسے سمجھنے کی، ظفر نے کہا۔ اکثر عمران صاحب کا تعاقب کرتے دیکھا ہے، جیمسن بولا۔ اپنے کام سے کام رکھو، ظفر بولا۔ کام ہی کوئی نہیں ہے، ویسے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یور ہائنس کہ وہ جولیا نہیں تھی، جیمسن نے کہا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ چلتے رہو، ظفر بولا۔ ایز یو پلیز، جیمسن نے کہا۔ سڑک پر ٹریفک کا ازدحام نہیں تھا، اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ دفتن اگلی گاڑی رک گئی اور کھڑکی سے ایک ہاتھ نے نکل کر پیچھے آنے والی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جیمسن نے پورے بریک لگائے تھے، ورنہ گاڑی اگلی گاڑی تک پہنچتے پہنچتے ٹکرا ہی جاتی۔ کار ڈرائیور کرنے والی جولیانا فٹس واٹر نہیں تھی، البتہ کسی حد تک اس سے مشابہ ضرور تھی۔ جیمسن دانت نکالے کھڑا اسے گھور رہا تھا اور وہ اپنی گاڑی سے نکل کر فرانسیسی زبان میں بولی۔ یہاں کوئی میری زبان نہیں سمجھ سکتا، میں راستہ بھول گئی ہوں، اس عورت نے کہا۔ جیمسن نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے اور ظفر کی طرف مڑا۔ وہ بھی گاڑی سے اتر آیا، اس نے اسے شاید گفتگو جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ شاید میں تمہاری زبان سمجھ سکتا ہوں، جیمسن نے فرانسیسی زبان میں کہا۔ اوہ خدایا، شکر، لڑکی کھل اٹھی۔ بتاؤ میرے لیے کیا خدمت ہے، جیمسن نے کہا۔ میں فرانسیسی سفیر کے ثقافتی عطاشی کی مہمان ہوں، مجھے سفارت خانے پہنچا دو، اس لڑکی نے کہا۔ مجھے حیرت ہے محترمہ، آپ سفارت خانہ پیچھے چھوڑ آئی ہیں اسی سڑک پر، جیمسن بولا۔ مجھے یہاں ساری عمارتیں یکساں معلوم ہوتی ہیں، عورت بولی۔ گاڑی موڑ کر ہمارے پیچھے چلی آؤ، جیمسن نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ لڑکی نے اس کے مشورے پر عمل کیا تھا اور اب دونوں گاڑیاں واپس ہو رہی تھیں۔ چکر سمجھ میں نہیں آیا، جیمسن بڑبڑایا۔ پرواہ مت کرو، بہت دنوں کے بعد ایک معیاری نمونہ نظر آیا ہے، دوستی ہوگی تو وقت اچھا گزرے گا، ظفر ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ کہیں مارے نہ جائیں، جوزف وہیں لے کر جایا گیا ہے جہاں یہ ہمیں لے کر جا رہی ہے، جیمسن نے کہا۔ شٹ اپ، ظفر بولا۔ لینگویج پلیز، لڑکی لاکھ معیاری صحیح لیکن اپنا معیار برقرار رکھیے، جیمسن بولا۔ اچھا اب خاموش، ظفر بولا۔ خیر خیر، میں گاڑی باہر ہی روکوں یا کمپاؤنڈ میں لیتا جاؤں، جیمسن نے کہا۔ اندر چلو ورنہ بات آگے کیسے چلے گی، ظفر نے کہا۔ دورہ پڑ گیا پر یور ہائنس، جیمسن نے کہا۔ ظفر کچھ نہ بولا۔ جیمسن سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں گاڑی موڑ رہا تھا۔ دونوں گاڑیاں قریب قریب پارک ہوئیں اور لڑکی نے ہاتھ ہلا کر کہا، بہت بہت شکریہ۔ ہاں یہی عمارت ہے، تم لوگ بھی اترو، میں تمہیں اپنے میزبان سے ملاؤں گی، لڑکی بولی۔ تم نے دیکھا، ظفر آہستہ سے بولا، اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ میں مناسب نہیں سمجھتا یور ہائنس، جیمسن نے کہا۔ کیا مناسب نہیں سمجھتے، ظفر بولا۔ یہی کہ ہم اس کے ساتھ عمارت میں داخل ہوں، جیمسن نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ یہاں میرے کئی شناسہ ہیں، ظفر بولا۔ اترو نا، کیا سوچ رہے ہو، وہ گاڑی کے قریب آ کر بے تکلفی سے بولی۔ وہ انہیں عمارت کے ایک رہائشی حصے میں لائی۔ کیا پیو گے، اس نے جیمسن سے پوچھا۔ ٹھنڈا پانی، جیمسن نے کہا۔ شکل ہی سے معلوم ہوتا ہے، اس نے ظفر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم بتاؤ۔ ضرورت نہیں محسوس کر رہا، ظفر بولا۔ تم لوگ فرانسیسیوں کے سے لہجے میں فرینچ بول سکتے ہو؟ میرا نام لوئسا ہے، لڑکی نے کہا۔ میں ظفر ہوں اور یہ میرا سیکرٹری جیمسن، ظفر نے کہا۔ دونوں خوبصورت ہو، لڑکی بولی۔ جیمسن کے دانت نکل پڑے، ٹھیک اسی وقت بائیں جانب سے آواز آئی، تمہاری اجازت سے؟ وہ چونک کر مڑے، دروازے میں وہی سیاہ فام عورت کھڑی نظر آئی جسے جوزف کی بیوی ہونے کا دعویٰ تھا۔ اوہ مادام، یہ میرے دوست ہیں، لڑکی بوکھلا کر بولی۔ میں ان دونوں سے واقف ہوں، پرنسس بنکاٹا نے پروقار لہجے میں کہا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ انہیں یہاں پر لے آئے، یہاں پرنس اجنبیوں سے پریشان ہو رہے ہیں، پرنسس بنکاٹا نے کہا۔ جیمسن نے آہستہ سے اپنی کھوپڑی سہلائی اور معنی خیز نظروں سے ظفر کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سفارت خانے کا راستہ بھول گئی تھی، یہی لوگ مجھے یہاں پر لائے ہیں، لوئسا نے کہا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیا یہ فرینچ بول سکتے ہیں، پرنسس بنکاٹا نے کہا۔ اسی بنا پر تو میری رہنمائی کر سکے ہیں، ورنہ میں تو بھٹکتی پھر رہی تھی۔ یہ لوگ روانی سے فرینچ بول سکتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ کیا تم لوگ کچھ دیر کے لیے پرنس کی دل دہی کر سکو گے، پرنسس نے ظفر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یقیناً یقیناً، ظفر بولا۔ اب سنبھالیے، جیمسن اردو میں بولا۔ آئے تھے اس پریوش کے چکر میں اور اب بھگتی ہے ملکہ تاریخ، شکل خوش کو، جیمسن نے کہا۔ بکو مت، ظفر بولا۔ تو آؤ،
چلو میرے ساتھ، شاید پرنس تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے، پرنسس بنکاٹا نے کہا۔ وہ دونوں بنکاٹا کی شہزادی کے پیچھے چل پڑے۔ جیمسن جھنجھلاہٹ میں اس کی مٹکتی ہوئی چال کی نقل اتار رہا تھا۔ ایک بڑے اور آراستہ کمرے میں پہنچ کر شہزادی ٹالا بوا رک گئی۔ تم لوگ بیٹھو، پرنس لباس تبدیل کر رہے ہیں، اس نے کہا اور انہیں چھوڑ کر خود چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں، ظفر آہستہ سے بولا۔ اس کلوٹی سے؟ جیمسن کے لہجے میں تصدیق تھی۔ یقین کرو، معاملہ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے، ظفر نے کہا۔ کیا مطلب؟ جیمسن نے کہا۔ دیکھ لینا۔ ظفر نے طویل سانس لی۔ دفتر داہنی جانب سے دروازے کا پردہ ہٹا کر جوزف اس ہیئت قضائی میں اندر داخل ہوا کہ اس کے جسم پر سرخ رنگ کے مخمل کا بند گلے والا کوٹ تھا اور ٹانگوں میں سفید پتلون۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن ان پر نظر پڑتے ہی ایسا لگا جیسے جی ٹھہر گیا ہو۔ اوہ مسٹر، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ ظفر اور جیمسن بڑے ادب سے اٹھ گئے۔ خدا کے لیے تم لوگ تو سمجھنے کی کوشش کرو، خدا جانے باس نے مجھے کہاں جھونک مارا ہے، وہ مسوسی سی صورت بنا کر بولا۔ سچی بات ہے، جیمسن نے انگلی اٹھا کر کہا۔ آسمان والے کی قسم، میں جوزف ہوں، علی عمران کا ایک ادنا غلام، جوزف نے کہا۔ مسٹر علی عمران کو یقین آ گیا ہے کہ تم والی بنکاٹا کے فرزند ارجمند ہو، ظفر نے کہا۔ میرا باپ اپنے قبیلے کا سردار ضرور تھا، لیکن اس کی بسر اوقات کا انحصار صرف ہاتھی دانت کی فراہمی تھا۔ میں نہیں جانتا کہ منحوس بنکاٹا کہاں واقع ہے، جوزف نے کہا۔ افریقہ میں نہیں ہے؟ جیمسن نے پوچھا۔ میں نے تو نہیں سنا، میرے لیے تو یہ نام بالکل نیا ہے، جوزف بولا۔ چلو غلط صحیح، اگر اس طرح مفت بیوی ہاتھ آئے تو اسے شہزادہ ہی نہیں بلکہ شہنشاہ عالم بننے کو بھی تیار ہوں، جیمسن ہنس کر بولا۔ تم سمجھتے نہیں مسٹر، وہ کوئی بدرو ہے، جوزف بولا۔ بیوی بھی تو ہے، تم فکر کیوں کرتے ہو، جیمسن بولا۔ نہیں مسٹر، جوزف ناگواری سے سر ہلا کر بولا۔ بیوی کے ساتھ میں جنت میں بھی جانا پسند نہیں کروں گا، آخر باس کی آسمانی ذہانت کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے بے چونو چرا اس کتیا کی بچی کو میری بیوی تسلیم کر لیا ہے، جوزف نے کہا۔ مفت آتا ہے تو کیا برا ہے، جیمسن نے کہا۔ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، مفتائی رسی سے کیا تم اپنے گلے میں پھندا لگانا پسند کرو گے، جوزف بگڑ کر بولا۔ جمالیاتی حص کی رمق بھی نہیں ہے اس میں، جیمسن نے سفر سے کہا۔ اسے بور مت کرو، تم پر اگر کبھی ایسی بپتا پڑی تو تمہیں احساس ہوتا، ظفر نے کہا۔ کیا شراب نہیں ملی، جیمسن نے ہنس کر جوزف سے پوچھا۔ شراب بہت ہے، لیکن میرے لیے پانی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی، باس پتہ نہیں کون سی پلاتے ہیں، یہ پہلے ہی گھونٹ پر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، جوزف نے کہا۔ کون سی پلاتے ہیں، ظفر نے جیمسن سے سوال کیا۔ دیسی شیرہ، ورنہ وہ خود ہی بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے، جیمسن بولا۔ دفتر ٹالا بوا پھر کمرے میں داخل ہوئی اور کڑک کر بولی، تم لوگ پرنس کو بہکا رہے ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی اور ہائنس، ظفر نے بڑے ادب سے کہا۔ ٹالا بوا نے تالی بجائی اور دوسرے ہی لمحے میں 2 مسلح آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کو پکڑ کر بند کر دو، ٹالا بوا نے انہیں حکم دیا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو کتیا کی بچی، جوزف گرایا۔ جو میرا دل چاہ رہا ہے، تمہاری گالیوں کا برا نہیں مانتی کیونکہ تم میری زندگی ہو، وہ سرد لہجے میں بولی۔ میں تمہاری موت بن جاؤں گا، ورنہ اپنا یہ حکم واپس لے لو، جوزف نے کہا۔ مجھے اختیارات ہز میجسٹری بنکاٹا سے ملے ہیں، ٹالا بوا نے کہا۔ دونوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، ورنہ باز آ جاؤ، جوزف بولا۔ مسلح آدمی ظفر اور جیمسن کو کمرے سے باہر نکال لے، ریوالوروں کی نالیں ان کی کمر سے لگی ہوئی تھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔